بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شرح میت کی 10ویں نو کا چوتھا سبق، والثامن ما دام، بالکل ترکیب اس طرح ہے جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے۔ والثالث اصبح والرابع اضحى والخامس امسى والسادس ظل والسابع بات، مبتدا خبر۔ وَهِيَ لِتَوْقِيتِ شَيْءٍ بِمُدَّةِ ثُبُوتِ خَبَرِهَا لِاسْمِهَا۔ میں نے جان بوجھ کے عبارت پڑھی تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ یہ واو استنافیہ، یہ مبتدا ہے جی، لام جار، توقیتی مضاف، شیئن اس کا مضاف ہے، باجار، مدتی مضاف، ثبوتی مضاف ہے مضاف، خبر مضاف ہے مضاف، حاضمین مضاف ہے مضاف ہے مل کے اس کا مضاف ہے، ادھر ہی ہو۔ لیکن لسمیہ لام جار، اسم مضاف، ہا مضاف ہے مضاف ہے مل کے مجرور، جار مل کے اس کے متعلق، یہ اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کے اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے توکید کے متعلق، توکید مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کے، لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق، ثابتۃ کے خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبر، فلا بد من ان یکون قبلھا جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ، یہاں تک جملہ ہے۔ فا آپ کہہ سکتے ہیں یہ تفریعیہ کا، فا کون سی؟ شاید فصیح بھی ہو لیکن میں نے تفریعیہ بنا دی۔ لا لائے نفی جنس ہے، بڑا مشہور ہے بدھا، لا بدھا، اس کو کئی بڑے استاد لا بدھی کہتے، کیا کہتے ہیں؟ لا بدھی، ہاں جی، لا لائے نفی جنس بدھا، یہ مصدر کیا کہا، یا اس میں مصدر کیا لو، مین حرف جار، ان مصدریہ، یکون فعل ناقص، قبل مضاف الیہ مل کے ثابتن کا ہوگا، اس کا خبر مقدم، ثابتن کا مفعول فی ہے، خبر جملۃ موصوف فعلیۃ صفت، موصوف سے مل کے معطوف علیہ، او حرف تو یہاں نکالو جملۃ اسمیۃ، موصوف سے مل کے معطوف علیہ، معطوف مل کے اس کا اسم، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کے بات ویل مفرد ہو کر مجرور، جار مجرور مل کر اس کے متعلق، نہیں تو کہہ دو ثابتن کے متعلق، کس کے؟ وہ جو نکالنا ہے خبر کس کی، لائے نفی جنس کی، اگر اس کے کرنا ہے تو پھر خبر موصوف نکالنی، کوئی سمجھ نہیں آئی؟ تو بہرحال کئی اس کو متعلق کر دیتے ہیں، جب اس کے متعلق کریں گے تو خبر پھر بھی نکالیں گے، کیا نکالیں گے؟ خبر پھر بھی نکالیں گے، وہ کیا نکالیں گے؟ لی دوام، کیا نکالیں گے؟ لی داما، کیا؟ لی ما داما، لی ما داما، ما داما کے لیے، کیا؟ وہ جار میں جو مل کے ثابتون کے متعلق کر کے خبر، کوئی سمجھ بھی آئی ہے؟ لائے نفی جنس اپنے اسم، یہ اس کے متعلق ہو گیا تو یہ اسم ہو گیا، تو یہاں نکال لی ما داما، کیا؟ ما داما مراد اللہ مجرور، جار میں مل کے ثابتون کے ہو گئے خبر، کس کی؟ لائے نفی جنس۔ نحو اجلس ما دام زید جالسا، زید قائم ما دام امر قائما، یہاں تک ترکیب ہونے لگی، نحو مضاف، یہ مراد اللہ معطوف علیہ، اور پہ تک زید سے لے کے یہاں تک مراد اللہ معطوف علیہ معطوف مل کے نحو کا مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کے خبر مبتدا محذوف مثالہ کی، جی آگے جا رہا ہوں، مثالہ اجلس، بھائی جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو کبھی پریشان ہوں، اس لیے میں ایسے کبھی ایسے پڑھانا چاہیے کہ نظر ہی نہ آئے وہ جو پریشان کرتے۔ اجلس فعل، ان تضمیر فاعل، اب نہیں دیکھوں گا، ما داما، یہ ما موصول حرفی ہے، کیا کہا؟ ما موصول حرفی ہے، داما فعل ہے، زید اس کا اسم ہے، جالسن اس کی خبر ہے، فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر صلہ موصول حرفی کا، موصول حرفی صلہ مل کے مضاف الیہ ہوا، وقت مضاف مقدر کا، مضاف الیہ مل کے مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کے جملہ فی، میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کو، زید مبتدا، قائم صیغہ صفت، فاعل اندر، ما موصول حرفی، دام فعل، امر اسم، قائمن خبر، فعل اپنے اسم خبر سے مل کر صلہ موصول حرفی کا، موصول حرفی صلہ مل کے مضاف الیہ، وقت مضاف مقدر کا، مضاف الیہ مل کے مفعول فی، قائم کا، قائم اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر زید کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جا رہا ہوں، والتاسع مبتدا ما زال خبر، والعاشر مبتدا ما باریہ خبر، والہادی عشرہ ایک، والہادیہ عشرہ مبتدا منفکہ خبر، والہادی عشر پر، والہادیہ عشر پر مرکب بنائی مبتدا منفکہ مراد اللہ خبر، والثانی عشرہ مبتدا ما فاتیہ مراد اللہ خبر، وقد یقال ما فتح
وما افتأ قد یقال فعل ما فتح مراد المطوف ہے ما افتح مراد المطوف ہے مطوف مل کے اس کا نائب ہے. آگے جا رہا ہوں. کل واحد من هذه الافعال الاربعه لدوام ثبوت خبرها لاسمها مذ قابلہ یہاں تک پڑھنے لگا ہوں. کل مضاف واحد کے بارے میں پکا کہہ دیا. واحد کے بعد جب بھی من آ جائے تو واحد موصوف بنتا ہے. یہ موصوف ہے, من جار ہے, هذه موصوف ہے, الافعال اس کی صفت ہے. یہ یوں کہہ لو یہ مبدل, یہ پیچھے گزری ہے. مبدل منو بدل, مبدل منو بدل مل کے موصوف. جی ہم پڑھ رہے تھے یہ سبق, ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے, یہاں جا کے رکا اور یہاں سے پھر دوبارہ پڑھتے. جی واو استنافیہ کل مضاف. واحد کے بارے میں نے قاعدہ بتایا کہ واحد لفظ کے بعد جب من آ جائے تو پکا قاعدہ ہے واحد موصوف آگے جار مجرور صفت. جی موصوف من جار. هذه الافعال الاربع یہ بالکل اس طرح کے الفاظ چوتھی نو میں آئے تھے. هذه الحروف الخمسہ تو وہاں 3-4 ترکیبیں وہ سن لے. کیا گیا؟ نمبر 1 موصوف صفت اول صفت ثانی, موصوف دونوں صفتوں سے مل کے مجرور, جار مجرور مل کے ثابتین کے متعلق ہو گئے صفت, موصوف سے مل کے مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا. هذه موصوف کیا کہا؟ مبدل منو بدل, مبدل منو بدل مل کے صفت. هذه موصوف معطوف عطف بیان, معطوف عطف بیان مل کے صفت, موصوف سے مل کے مجرور, پھر صفت مضاف الیہ, پھر مبتدا. لدوامی ثبوتی خبرها لاسمها مذ قابلہ, یہاں تک جملہ ہے. یہ میں نے صرف مبتدا بنایا ہے, یہاں سے لے کے یہ آگے کیا آنی ہے خبر. لام جار دوامی مضاف, ثبوتی مضاف الیہ مضاف, خبری مضاف الیہ مضاف, حاضمیر مضاف, لام جار اسمی مضاف, حاضمیر مضاف, مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور, جار مجرور مل کے اس کے متعلق. یاد ہوا ہے؟ یاد ہوا ہے؟ ثبوت مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر, ثبوت مصدر یہ مضاف الیہ دوام کا. یاد ہوا ہے؟ پھر دوام مضاف مضاف الیہ مل کے لام جار کا مجرور, جار مجرور مل کے ثابتون کے متعلق. کس کے؟ مز, یہاں اس کو کہیں گے مضاف, یہ اس میں ظرف ہے. قابلہ فعل ہوا فاعل, ہو مفعول بھی, فعل فاعل مفعول بھی کے مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کے وہ جو میں نے ثابتون نکالا ہے نا اس کا مفعول فی. ثابت اپنے ہوا فاعل, متعلق مفعول فی سے مل کے خبر, مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ بالکل آسان. اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ لازم یلزم کا پہلے نمبر پہ تو یہ باب سامیہ ہے, یہ پکا ہے. دوسرا اس کا مفعول اکثر پہلے آتا ہے, فاعل اکثر بعد میں آتا ہے. جیسے یہاں آ گیا فعل حاضمیر منصوب متصل مفعول بھی, النفی فاعل, فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ خبر. مثل ما زال زید عالما ما باری زید صائما ما فاتی امر فاضلا من فکا بکر عاقلا. بالکل آسان. مثل مضاف, ما زال زید عالما مراد المطوف علیہ, ما باری زید مراد المطوف اول, ما فاتی امر مطوف ثانی, من فکا بکر عاقل مطوف ثالث, مطوف علیہ تینوں سے مل کے مثل کا مضاف علیہ, مضاف مضاف علیہ مل کے خبر مثالھا کی مبتدا خبر جملہ اس میں. الگ الگ ایک ہی سن لو. ما زال فعل زید اس کا اسم عالما خبر, ما باریہ فعل زید اسم صائما خبر, ما فاتیہ فعل امر اسم فاضلا خبر, من فکا فعل بکر اس کا اسم عاقلا خبر, فعل اپنے اسم خبر میں کا جملہ فعلیہ خبریہ. توجہ سننا, کیا پڑھنا ہے اس کو؟ چپ کرو, قاعدہ یاد نہیں. والثالثہ اشارہ مرکب بنائی دونوں جزء مبنی بر فات, چاہے پہلی اس میں فاعل کے وزن پڑھو. سوتے ہو جاگ رہے ہو؟ والثالثہ اشارہ لیسا, والثالثہ اشارہ مرکب بنائی, این ہر دو جز مبنی بر فات مبتدا, لیسا مراد اللفظ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. واہیہ لنفی مضمون الجملہ فی زمان الحال, ہی مبتدا لام جار نفی مضاف مضمون مضاف الیہ مضاف, الجملہ مضاف الیہ. یہ تھے کتنے گئے ہو؟ مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ نفی کا, فی جار زمان مضاف, الحال مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور, جار مجرور مل کے نفی کے متعلق, نفی مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کے لام جار کا مجرور, جار مجرور مل کے ثابتۃ کے متعلق کا خبر.
وقال بعضهم فی کل زمان، قال فعل، بعض مضاف مل کے فاعل، فی جار کل مضاف، زمان مضاف الیہ، مضاف مل کے مجرور، جار مجرور مل کے قال کے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق مل کے جملہ فعلیہ خبر. مثل لیس زید قائما، مثل مضاف، اغلا مراد مضاف الیہ، لیس فعل ناقص، زید اس کا اسم، قائما خبر، جملہ فعلیہ خبریہ. جی الحمدللہ یہ جو عبارت ہے اس کی ہم نے ترکیب پڑھ لی. اب اس کو نہیں دیکھنا، مجھے دیکھنا ہے. آج کے سبق میں ہم پڑھنے لگے ہیں سب سے پہلے مادامہ. 8واں افعال ناقصہ میں سے کون ہے؟ مادامہ. جی آگے مادامہ کا مقصد، کہ مادامہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ کسی شے کے وقت کو معین کرنے کے لیے ہے. کسی شے کے وقت کو معین کرنے کے لیے ہے. اچھا کس کے ساتھ معین کرے گا؟ اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے ثابت ہونے کی مدت کے ساتھ. آسان یہ ہے، یہ بتائے گا جب تک میری خبر میرے اسم کے لیے ثابت ہے اس وقت تک میں نے کسی شے کو معین کر دیا ہے. میں نے کسی شے کا وقت معین کر دیا. اچھا اور آسان کروں، وہ شے کیا ہوگی جس کے وقت کو یہ معین کرے گا؟ وہ شے کا جملہ ہوگا. کیا جملہ ہوگا؟ اور وہ آئے گا اس سے پہلے، مادامہ سے پہلے. وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. جی سننا جی، یہ مثال ہے اجلس مادامہ زید جالسا. اس مادامہ نے اس کے وقت کو معین کر دیا جب تک مادامہ کی خبر اس کے اسم کے لیے ثابت ہے. بھائی جان آپ بیٹھو گے جب تک زید بیٹھا ہے، یہ جملہ فعلیہ تھا مادامہ سے پہلے. یہ وہ شے ہے جس کے وقت کو مادامہ نے معین کیا. زید قائم، مادامہ امر قائما. یہاں مادامہ سے پہلے جملہ اسمیہ. اس جملہ اسمیہ کے وقت کو مادامہ نے کیا کر دیا؟ جب تک مادامہ کی خبر اس کے اسم کے لیے ثابت ہے. زید کھڑا ہے جب تک امر کھڑا ہے. جی میں نے آپ کو مادامہ پڑھا دیا. جی 9واں مازالہ، 10واں ما باریہ، 11واں منفقہ، 12واں ما فاتحہ. ما فاتحہ کے اندر 2 لغتیں میں نے کہا انہوں نے دیکھنا، 2 لغتیں اور ہیں، ما فاتحہ ایک، ما افتح 2. تو ما فاتحہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، تینوں کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں. یاد رکھیں جملہ اسمیہ میں خبر اسم کے لیے ثابت ہوتی ہے. یاد ہو گئے؟ اب یہ چاروں بھی تو افعال ناقصہ ہے. یہ کس میں داخل ہوں گے؟ جملہ اسمیہ پہ. جملہ اسمیہ میں خبر پہلے اسم کے لیے ثابت. یہ جو خبر پہلے سے ثابت ہے اس کے اندر دوام والا معنی پیدا کر دیں. کیا کر دیں گے؟ یہ کہیں گے جو خبر ثابت ہے اب دائمی ہے وہ. لیکن کب سے دائمی ہے؟ جب سے اسم نے خبر کو قبول کیا. جب سے جب قبول کیا تھا تو ثبوت تھا، وہاں سے لے کے اب کیا دوام، وہاں سے لے کے. اور ان چاروں کو حرف نفی لازم جو میں نے پڑھایا میں فٹ کرانے لگا ہوں. ما زال زید عالما، توجہ کرنا، جب تک ما زال نہیں تھا عالم زید کے لیے ثابت. جب سے زید نے علم کو قبول کیا، جب سے زید عالم بنا، جب ما زال آیا اس نے بتایا اب ہمیشہ سے عالم ہے. لیکن وہاں سے عالم ہے جب سے عالم بنا ہے. ما باریہ زید صائمن، جب سے زید روزہ دار بنا اب ہمیشہ روزہ دار. جب سے عمر فاضل بنا، جب سے بکر عاقل ہے عاقل ہے. جی یاد ہوا ہے؟ ثبوت پہلے ہے، انہوں نے آ کے ثبوت میں دوام. لیکن ان چاروں کو حرف نفی لازم ہے. جی 13واں لیسا ہے. 13واں لیسا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ جملے کے مفہوم کی نفی. جملے کے زمانہ حال میں زید کھڑا نہیں ہے، لیکن بعض نے کہا ہر زمانے میں، بعض نے کیا کہا؟ ماضی میں، حال میں، مستقبل. لیکن اکثر کہتے کون زمانے میں؟ جی میں نے زبانی پڑھا دیا، فٹ ہونے لگا. 8واں مادامہ ہے. اور وہ مادامہ کسی شے کے وقت کو معین کرنے کے لیے ہے.
اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے ثابت ہونے کی مدت کے ساتھ. شاید تمہارا جملہ ہی وہ جو اس سے پہلے ہوگا جس کو اس نے معین کرنا ہے. پس ضروری ہے کہ ما دامہ سے پہلے جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو. یہ وہ شے ہوگی جس کو یہ معین کرے. اس کی مثال اجلس ما دامہ زید جالسن زید قائم ما دامہ امر قائمن کی مثل میں ہے. 9واں ما زالہ ہے. 10واں ما باریہ ہے. 11واں منفقہ ہے. 12واں ما فاتحہ ہے. تحقیق کبھی کہا جاتا ہے ما فاتحہ اور ما افتح. ان افعال اربع میں سے ہر ایک سنائیں ان افعال اربع میں سے ہر ایک کیا ہے؟ اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے ثبوت کے دوام کے لیے ہے جب سے اسم نے خبر کو قبول کیا ہے. یہ نہیں بھی ہمیشہ سے وہاں سے اب دوام ہے جی. ان افعال اربع میں سے اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے ثبوت کے ہے جب سے اسم نے خبر کو قبول کیا ہے اور ان چاروں کو نفی لازم ہے. چاروں کی مثال ما زال زید عالما ما باری زید صائما ما فتح منفق عاقل کی مثل میں ہے. ترجمہ تو یہ ہمیشہ سے زیادہ عالم ہے لیکن کہاں سے جب سے عالم پڑھا. 13واں لیسا ہے اور وہ لیسا جملے کے مفہوم کی نفی کے لیے ہے زمانہ حال میں. بعض نے کہا ہر زمانہ. لیسا کی مثال لیسا زید قائما کی مثل میں ہے. الحمدللہ.